أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اب یہاں اللہ تعالی جل جلالہ عم نوالہ معاشرتی احکام ذکر فرما رہے ہیں اور اس میں خصوصاً دو چیزوں کا ذکر ہے. خصوصی طور پر کہ رزق کے بارے میں اللہ پر اعتماد کرنا ہے کیونکہ اللہ ہی کھلانے پلانے والے. دوسری بات کہ جب یہ بات تمہارے اندر آ جائے گی تو پھر تمہارے کافی مسائل حل ہو جائیں گے. کہ رزق کے بارے میں تم ذہنی طور پر خود کفیل بن جاؤ. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ذہنی طور پر اگر جب تک انسان ذہنی طور پر خود کفیل نہ ہو وہ ارب پتی بھی بن جائے وہ پھر بھی وہ کہتے ہیں میں بھوک سے مر جاؤں گا میں بھوک سے مر جاؤں گا. الغنا غنى القلب. دولت دل کی دولت دل کی دولت. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے تونگری بدلست نبمال. تونگری بدلست نبمال. مالدار ہونا دل سے ہے مال سے نہیں. جس کا دل غنی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اللہ کے پیارے المرشدی رحمت اللہ علیہ علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ کے دور کا ایک بزرگ گزرے. علامہ یافعی رحمت اللہ علیہ کے دور کا ایک بزرگ گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان سے کے بہت سے واقعات نقل کیے. وہ فرماتے ہیں کہ وہ باہر ایک چھوٹی سی بستی میں خانقاہ تھی اس کی اور کوئی کاروبار نہیں تھا. ظاہری طور پر اس کے پاس کوئی سرمایہ نہیں تھا لیکن کمال کی بات یہ تھی کہ جو بھی اس راستے سے گزرتا تھا وہ اس کو مہمان بناتے اور شاہی مہمانی دیتے. لوگ حیران ہوتے تھے کہ المرشدی کو کہاں سے یہ رزق آتا.
آج کل تو کہتے ہیں ایجنسیوں والے دیتے ہیں، اس وقت تو ایجنسی ابھی نہیں تھی۔ آج کے دور میں اگر کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ غیر سے مدد دے دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ایجنسیوں والے کا اس میں ہاتھ ہے، دیکھو اتنے جلدی کیسے مالدار ہوا ہے، یہ ایجنسیوں والے نے دے دی۔ یہ نہیں کہ ایجنسیوں کے خالق جب کسی پر مہربان ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ایجنسیوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو فرماتے ہیں اس راستے سے جو بھی گزرتا تھا تو وہ اپنے دسترخوان پر کھلاتا۔ فرماتے ہیں نصف شعبان کے نصف میں 15ویں رات کو ان کے پاس مرید جمع ہوتے تھے، ذکر فکر کے لیے آتے تھے، ملاقات کے لیے، ذکر فکر کے لیے آتے تھے۔ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اتفاقاً میں آیا تھا، میں نے جب دیکھا کہ اتنا رش ہے تو میں نے سوچا کہ یہ کہاں سے بیچارہ کھلائے گا، کیا کرے گا، تو انہوں نے مجھے ٹھہرایا کہ ٹھہر جاؤ۔ میں نے اجازت چاہی کہ مجھے اجازت دے دو، انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ۔ جب کھانے کا وقت آیا تو میں نے پھر اجازت کر دی، میں نے صبر کر۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتے ہیں اپنے قبر پر ایک پرند، ایک بڑا خوانچا اٹھا کے لایا اپنے کندھوں پر اور میرے سامنے رکھ دیا۔ یہ کھانا کھا کے پھر کھانا کھا کے یہ مشہور بات تھی کہ اس کے پاس کوئی خادم نہیں تھا مستقل، لوگ جو حاضر ہوتے تھے خدمت میں حصہ لیتے تھے، لیکن اکثر لکھتے ہیں کہ اکثر وہ اپنے ہاتھ سے خدمت کرتے تھے۔ وہ اپنے ہاتھ سے خدمت کرتے تھے۔ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیارا جملہ ارشاد فرمایا حضرت بلال حبشی کو، انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا۔ انفق یا بلال، اے بلال خرچ کرو، اور عرش والے کی طرف سے قلت کی سے گھبرانا نہیں ہے، اس کی طرف سے کوئی قلت نہیں آئے گی۔ ولا تخش من ذی العرش اقلالا، کہ وہ کوئی کمی کر دے گا۔ انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اے بلال خرچ کرو، اے بلال خرچ کرو۔ حضور نے یہی سبق دیا تھا، گھبرانا نہیں، دینے والا کون؟ کھلانے والا کون؟ اللہ۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ضروری ہے وہ تو یوں ہے کہ توحید کو اپنا لو۔ قل تعالو، کہہ دو یا رسول اللہ آ جاؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، کہ میں تمہیں بتلا دوں، میں تلاوت کروں تمہارے اوپر، میں بیان کروں تمہارے اوپر وہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے اوپر حرام قرار دی ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ کسی چیز میں بھی، ہر چیز کا دینے والا کون؟ اللہ۔ شفا دینے والا کون؟ اللہ۔ بیماری دینے والا کون؟ اللہ۔ ہاں، کھلانے والا کون؟ اللہ۔ پلانے والا کون؟ اللہ۔ موت دینے والا کون؟ اللہ۔ اللہ اللہ اللہ، ایسے پیارا۔ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سب سے پہلی بات کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک
حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی دکھلاوے کے لیے عمل کرتا ہے یہ بھی شرک ہے، اس کو شرک خفی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اچھا آدمی ہے، یہ بزرگ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بزرگ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کتنی لمبی لمبی سجدے کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کیسے حسین قرآن پڑھتا ہے، سمجھ گئے؟ لوگوں کے لیے نہیں کرنا ہے۔ پھر شیطان کے ایک اور جال ہے، بعض لوگ قرآن حسین پڑھتے ہیں تو شیطان اس کو کہتے ہیں تم تو ریاکاری کرتے ہو، حسین نہ پڑھو، تو وہ حسین پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں نہیں، میں بار بار سنا چکا ہوں، پیارے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جیسا کہ کسی کے لیے عمل کرنا ریاکاری ہے، اسی طرح کسی کے لیے عمل چھوڑنا بھی ریاکاری ہے۔ نہ کسی کے لیے کرنا ہے نہ کسی کے لیے چھوڑنا ہے، مخلوق کو نظر میں لانا ہی نہیں، مخلوق کو نظر میں لانا ہی نہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہوئی۔ ہم چلتے چلتے پھر ہماری نظر بندوں پر پڑ جاتی، چلتے چلتے ہماری نظریں پھر بندوں پر۔ تو شرک کے بہت اقسام ہیں، کچھ شرک جلی ہے، کچھ شرک خفی ہے۔ شرک جلی تو صراحتاً خدا کے ساتھ اور خداؤں کو مان، جیسے ہندو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کو خدا مانتے ہیں کہ ایک بڑے خدا ہے اور یہ چھوٹے خدا ہے۔ مشرکین مکہ بھی ایک بڑے خدا کو مانتے ہیں، کچھ چھوٹے خدا بھی ساتھ مانتے تھے، ان کی بھی پوجا کرتے۔ ایک یہ کہ خدا تو نہیں کہتے اس کو، معبود تو نہیں سمجھتے، عبادت کی نیت سے اس کے لیے عمل نہیں کرتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس سے کچھ مل جائے گا، اس لیے لمبا سجدہ کرو تاکہ مجھے دیکھ لے کہ یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، تو یا پیسے مل جائیں گے یا اکرام مل جائے گا، میری قدر کرے گا کہ یہ تو بڑا بزرگ ہے، یا کچھ شکرانہ نچھاور کر دے گا، تو یہ بھی شرک ہے، لیکن یہ شرک ہے خفی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک خفی۔ ہاں ہاں، اور اللہ والے ان کے ساتھ تو خدا کا معاملہ بڑا نازک ہے، جتنا اللہ کا مقرب ہوتا ہے ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ بڑا نازک ہوتا ہے۔ ہمارے بعض سادہ جاہل ان پڑھ لوگ تو یوں سمجھتے ہیں کہ جب ولی بنا تو سب کچھ سے آزاد ہو، اس کو سب کچھ کی چٹھی مل گئی، وہ زنا کرے، وہ عورتوں سے جو کچھ کرے، وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، وہ تو آزاد ہو گیا، وہ تو پہنچ گیا۔ بعض سادہ جاہل لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہوتا ہے۔ نہیں نہیں، جو اللہ کا جتنا زیادہ مقرب ہوتا ہے اس کا معاملہ زیادہ نازک ہوتا ہے، وہ خدا کے قانون کا زیادہ پابند ہوتا ہے۔ مشہور واقعہ تذکرۃ الاولیاء میں کہ حضرت سلطان الاولیاء بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ جب وفات پا گئے تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنا۔ فرمایا کہ جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوا تو فرمایا بایزید کیا لایا ہو؟ میں نے کہا اللہ، یا اللہ میرے دامن میں اور تو کچھ نہیں، صرف ایک بات ہے کہ میں نے زندگی بھر تمہارے ساتھ شرک نہیں کیا۔ کیا نہیں کیا؟ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور تو میرے دامن میں کچھ نہیں، صرف ایک بات ہے کہ میں نے زندگی میں تمہارے ساتھ کبھی شرک نہیں کہ بایزید جھوٹ بول رہے ہو۔ یا اللہ کیسے کہ ایک دن تم نے دودھ پی لیا، پیٹ میں مغول پیدا ہوا تو تم نے کہا کہ دودھ کی وجہ سے بیمار ہوا،
بیماری دینے والا میں ہوں یا دودھ ہے؟ اللہ والوں کے ساتھ معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے. سنو، آپ نے یوں کہا، حالانکہ اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کر دیے اور اللہ تعالیٰ نے ہی حکم دیا ہے کہ اسباب کو استعمال کرو. فرمایا نہیں فرمایا؟ لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ کے جتنے مقرب ہوتے ہیں، ان سے ایسے الفاظ بھی اللہ کو پسند نہیں آتے جو ظاہری طور پر جس سے شرک کی بو آتی ہو یا جس سے انانیت یا کبر کی بو آتی ہو. حضرت علامہ بلوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لیلۃ التعریس میں جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سفر میں تکے تکائے کہ یہاں ڈیرے ڈال دیں گے، آرام کر لیں گے، پھر تک گئے ہیں، پھر صبح کی نماز پڑھ کے پھر چلیں گے انشاءاللہ. تو فرمایا من یوقظنا، ہمیں کون جگائے گا، ہمیں کون؟ تو مختلف روایات ہیں. بعض روایات میں یہ لفظ آیا کہ حضرت بلال نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، کہ میں آپ کو. فرماتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانا کی طرف ان کی پانا کی طرف ایسے ٹیک لگا کے بیٹھ کے، صحابہ کرام سو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے کہ ان کی آنکھیں بھی چلی، آج بلال بھی سو گئے، یہاں تک کہ سورج اوپر آیا اور صدیق اکبر اٹھے. اچانک اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے حضرت عمر کو اٹھایا. وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں اٹھا سکتے تھے، جرأت نہیں کر سکتے تھے، حضرت عمر کو اٹھایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدمی تھے، اس نے زور زور سے اللہ اکبر ایسے حضور کے پاس قریب قریب آتا جاتا ہے، اللہ اکبر. تو کہتے تکبیر تو حضور کی آنکھیں کھل گئی. جب حضور کی آنکھیں کھل گئی حضور بھی اٹھے. واقعہ لمبا ہے، میرا مقصد مختصر جو مقصد کا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت فرماتے تھے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ کو یہ لفظ بھی پسند نہیں آیا کہ انا، کہ میں تمہیں جگاؤں. اس لیے اللہ نے اس کو بھی سلا دیا. اللہ کا جتنا مقرب ہوتا ہے اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ نازک. سمجھ گئے؟ حضرت فرماتے تھے یہ لفظ حالانکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کبر کے طور پر تو نہیں کہہ چکے تھے، لیکن یہ لفظ کہ یہ لفظ حضرت بلال کی پاک زبان سے اللہ کو پسند نہیں ہے کہ تم نے میں کیوں کہتی کہ میں چلاؤں گا. حضرت فرماتے تھے حسنات الابرار سیئات المقربین کہ اس کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ کو یہ ان کا لفظ بھی پسند نہیں آیا. سمجھ گئے میری بات کو؟ اللہ سمجھتا. تو حضرت سلطان الاولیاء باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کا مواخذہ فرمایا کہ ایک دن تم نے دودھ پی لیا تو تم نے کہہ دیا کہ میں دودھ کی وجہ سے بیمار، تم بیمار ہو گئے تو تم نے کہہ دیا کہ میں دودھ کی وجہ سے بیمار ہوا. تم تو کہتے ہو میں نے شرک نہیں کیا، تم تو کہتے ہو میں نے کبھی آپ کے ساتھ شرک نہیں کیا. یہ شرک نہیں ہے، بیماری دینے والا دودھ ہے یا میں ہوں؟ سمجھ گئے؟
اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسا لفظ بھی اپنے پیاروں سے پسند نہیں جس سے شرک کی یا کبر کی بدبو آ رہی ہو، اگرچہ وہ شرک کی نیت سے بھی نہ ہو، وہ کبر کی نیت سے بھی نہ ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی زبان پر یہ ایسے الفاظ بھی پسند نہیں۔ سمجھ گئے؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ نبی کو، نہ ولی کو، نہ سید الانبیاء کو، کسی بھی مخلوق کو خالق کے ساتھ شریک وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ والدین کے ساتھ احسان، اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ والدین اگرچہ کافر بھی کیوں نہ ہوں، پھر بھی دنیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا آپ کا فرض بنتا ہے۔ بے شک گناہ کے بارے میں کسی کی بات نہیں ماننی ہے، چاہے آپ کا مرشد ہے، چاہے آپ کے والدین ہیں۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، گناہ کے بارے میں کسی کی بات نہیں ماننی ہے، چاہے آپ کے والدین ہیں، چاہے آپ کے استاد ہیں، چاہے آپ کے مرشد ہیں۔ سمجھ گئے؟ جائز امور میں ان کی اطاعت فرض عین ہے، والدین کی اطاعت کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ اور بقول امام راضی رحمت اللہ علیہ کے، فتویٰ نہیں اس کا قول نقل کرتا ہوں، بقول امام راضی رحمت اللہ علیہ کے، وہ فرماتے ہیں کہ مرشد اور معلم وہ روحانی مربی ہوتا ہے اور والدین جسمانی مربی ہوتے ہیں، لہذا معلم اور مرشد کا حق والدین سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ روحانی تربیت آپ کی کرتے ہیں اور وہ والدین تمہاری جسمانی تربیت کرتے ہیں۔ اور جس پر اللہ نے یہ بھی احسان کر لیا ہو کہ والدین روحانی مربی بھی ہوں اور جو جسمانی مربی بھی ہوں، تو مزے ہی مزے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے والدین کے قبر پر کروڑا رحمت برکات۔ ہم قرآن شریف اپنی والدہ سے پڑھ چکے، ہماری استانی تھی، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ کیا کمایا کیا نہیں کمایا، یہ بار بار کہتی رہی، جوانی کا علم ہوتا تھا، کہتی تھی کہ میری یہ آرزو ہے کہ میں اپنی زندگی میں تمہیں تہجد گزارتی، یقین جانیے۔ ہاں، والدین ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں پتھر اگرچہ چھوٹا ہو تو گڑے کے لیے، مٹی کے گڑے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ والدین ہوتے ہیں، چاہے وہ کمزور ہیں، چاہے وہ گناہگار ہیں، بیٹے کے لیے سردار ہیں۔ بیٹے کے لیے کیا ہے؟ سردار۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنے بچوں کو بھوک کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ اس کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ عزل کے بارے میں نازل ہوئی،
کہ وہ اس وجہ سے عزل کرتے تھے کہ ہماری اولاد بڑھ جائے گی تو کہاں سے کریں گے، یعنی خاندانی منصوبہ بندی سمجھتے ہو نہیں سمجھتے؟ آج کل کیا نام بھی بدل دیا ہے، کیا نام رکھا ہے آج کل؟ یہ نسل بندی نہیں کرتے کہ دو بچے دو ہی اچھے، بورڈ بھی لگا لیتے ہیں بچے دو ہی اچھے، یہ تربیت نہیں ہو سکتی۔ ہاں، دو کی کیا تربیت تھی مجھے یہ بتلاؤ؟ پورے انگریز بنا دیے، یہ ڈالر لا رہے ہیں جی، بچے دو ہی اچھے۔ دو کو بھی اگر ایک سے حسن بصری بنا لیتے اور دوسرے سے ابن سیرین بنا لیتے تو ہم کہتے کہ دو بچے دو ہی اچھے، ایک ہی ہوتا لیکن اس سے انسان تو بنا لیتا۔ سمجھ گئے؟ اس وجہ سے نسل بندی کرنا یہ خدا کی رزاقیت پر عدم اعتماد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے ان اللہ هو الرزاق، انہو ہے یہ ان اللہ حافظ حضرات، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ علامہ مبلغ رحمت اللہ علیہ کے زمانے مبارک سے ملی ہے، اسٹیج پر تقریر کر رہے تھے خاندانی منصوبہ بندی پر، فرمایا اللہ نے کتنی تاکید کی ہے، علماء سمجھتے ہیں، طالب علم سمجھتے ہیں، ان اللہ ان تحقیق کے لیے هو الرزاق، درمیان میں ضمیر فصل بھی هو الرزاق، رزاق بھی مبالغے کا صیغہ ہے، اور پھر آگے ذو القوة المتین، یقیناً ان کے معنی یقیناً بے شک اللہ تعالی هو الرزاق، وہی ہی زیادہ سے زیادہ رزق دینے والے ہیں۔ رزاق مبالغے کا صیغہ ہے، طالب علم سمجھتے ہیں۔ اور آگے پھر فرماتے ہیں کہ تم کہو گے کہ اللہ تعالیٰ رزق تو دے رہا ہے لیکن کہاں سے دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں میرے پاس خزانے ہیں، ذو القوت المتین، مضبوط طاقت کے مالک ہے، مضبوط طاقت کے مالک ہے، وہ سپر طاقتوں کا خالق ہے جس کو تم سپر طاقت مانتے ہو، وہ ان کا خالق ہے اور مالک ہے۔ یہ سب زمین میں دفن والے ہیں، چاہے اوش ہیں چاہے بش ہیں، دفن ہونے والے ہیں یا نہیں؟ یہ سب زمین میں جانے والے ہیں، ایک باقی کون ہے؟ اللہ۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اللہ ہمیں یقین نصیب۔ نحن نرزقکم، تم نے بچوں کو مروانا نہیں ہے، نسل بندی نہیں کرنی ہے، منصوبہ بندی نہیں کرنی ہے کہ بھوک سے مر جائیں گے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم آپ کو بھی رزق دیں گے اور آپ کے بچوں کو بھی دیں گے۔ قرآن کی نصیحت یہ ہے اللہ ہمارا ایمان مضبوط کرے، ایمان کی کمی ہے۔ میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ آپ کہیں گے کہ مفتی صاحب آپ تو مسئلے سناتے ہیں، استاد جی اللہ ہی رازق ہے، کچھ نہ کچھ لیکن کچھ نہ کچھ اسباب کی اختیار کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ اسباب تو ہاں اسباب کی اختیار کرنا چاہیے۔ تو حضرت شیخ مدنی نبر اللہ مرقدہ وبرد اللہ مضجعہ نے اس کا جواب دیا ہے نفت رب کے آخری حصے میں، اشعار کے حصے میں ان کے پیارے اشعار ہیں، فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ رزق اسباب کے ذریعے سے آتا ہے تو گیا تقوی اعظم الاسباب ہے، سب سے اعلیٰ سبب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں انکار نہیں کرتا کہ سبب کی ضرورت ہے، لیکن اسباب میں سب سے عظیم سبب تقوی ہے۔
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تم جھوپڑی لگا دو، صحرا پہ بیٹھ جاؤ، اللہ اللہ شروع کر دو، تم دیکھو تمہیں رزق ملتا ہے نہیں. یقین کی ضرورت ہے، یقین کی ضرورت ہے. سمجھ گئے؟ اللہ سمجھتا. ہمارا نظام سارا جو خراب ہے پیٹ کی وجہ سے خراب ہے. اللہ فرماتے ہیں پیٹ کا فکر نہ کرنا، بچوں کا فکر نہ کرنا، یہ میں کروں گا، یہ تمہارا کام ہے. جو خدا کا کام تھا اس کے ٹھیکیدار ہم بن گئے، اور جو ہمارا کام تھا وہ خدا کے حوالے کر دیا. اللہ غفور رحیم، عبادت کے لیے تو اللہ غفور رحیم ہے. چھوڑ زنا کرتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے، چوری کرتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے. وہ تو اللہ کے کہتے ہیں. اور یہ نہیں کہ اللہ رزاق بھی ہے. اگر اللہ غفور ہے تو اللہ رزاق بھی ہے. پھر تم کیوں دکان جاتے ہو؟ رزق کے لیے تو دکان جاتے ہو. وہاں یہ نہیں کہتے کہ اللہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے. وہاں تو یہ نہیں کہتے، وہاں تو یہ آیت یاد نہیں آئی. لیکن جب گناہ کرتے ہو تو پھر کہتے ہو اللہ تعالیٰ غفور رحیم. غفور بھی ہے لیکن قہار بھی ہے، ستار بھی ہے مگر جبار بھی ہے یہ نہیں ہے. اللہ ہمیں سمجھتا. اللہ پیارو، اتنی بات بھی نہیں کرنی تھی. بات کرنی ہوگی، میری صحت بھی ٹھیک نہیں تھی، اکثر ہفتہ بیماری میرا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ، بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ. وَلَا تَقْرَبُوا. علماء فرماتے ہیں کہ باقی اعمال کے بارے میں تو یوں فرماتے ہیں کہ قتل نہ کرنا وَلَا تَقْتُلُوا، لیکن زنا اور کے بارے میں کیا کہتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ. زنا کے قریب بھی نہیں جانا، یعنی زنا کے اسباب بھی اختیار نہیں کرنا، اس سے بھی منع فرمایا. شہوت سے دیکھنا بھی حرام ہے، گناہ ہے. شہوت سے ہاتھ لگانا بھی گناہ ہے غیر محرم کو. سمجھ گئے؟ شہوت سے گپ شپ لگانا بھی غیر محرم عورت کے ساتھ ناجائز ہے. ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا الزنا ما ظهر منها وما بطن. وہ بھی حیا کام جو ان میں سے ظاہر ہے وہ بھی حیائی، وما بطن، اور جو چھپی ہوئی بھی حیائیاں ہیں، سب سے بچے رہو. سب سے ظاہر اور باطن، ظاہری گناہوں سے بھی اور چھپکے سے بھی. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. اور نہ قتل کرنا اس نفس کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اس کے قتل کو. الا بالحق، مگر حق. قصاص ہے، ظلم کرتا ہے، رہزن ہے، قاتل ہے، ڈاکو ہے، اسلام کا دشمن ہے، مفسد ہے. علامہ شامی نے یہ بھی لکھا ہے کہ مفسد اعظم. کہ قتل بھی کیا حکم کیا اجازت ہے حکومت وقت کو، مفسد اعظم. لیکن یاد رکھنا
آج کل اس کو بھی مفتی اعظم کہتے ہیں جو شریعت کا مطالبہ کرتا ہو. ناراض نہ ہونا، کہتے ہیں انتہا پسند ہے، تقریب کار ہے. سیدھی سیدھی بات سنو، مفتی اعظم وہ ہوتا ہے جو بے دینی پھیلاتا ہے. مفتی اعظم وہ ہوتا ہے جو ڈاکے ڈالتا ہے. مفتی اعظم وہ ہوتا ہے جو زنا کو عام کرتا ہے. مفتی اعظم وہ ہوتا ہے جو زنا کی جنٹی کرتا ہے. مفتی اعظم وہ ہوتا ہے جو قتل و قتال کے لیے راستے کھولتا ہے اور ناجائز قتل و قتال کے لیے راستے کھولتا ہے. مفسد اعظم وہ ہے جو زنا اور شراب و کباب کو عام کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ مفسد اعظم. یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ بات ذہن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بالحق ذالکم وصاکم بہ. اللہ فرماتے ہیں یہ چیزیں وصاکم بہ، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ان احکام کے ساتھ، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ، تاکہ تم سمجھ جاؤ. اس کے بنیادی بنیاد دو چیزیں بنتی ہے. ایک، دنیا میں ایک چیز کہ قناعت پیدا کرو. کیا؟ قناعت پیدا کرو. اور دوسری چیز تعلق مع اللہ پیدا کرو. مزے کرو. قناعت سمجھتے ہو کہ جتنا خدا نے دیا ہے اس پر شکر ادا کرو، اس پر صبر کرو. کہ بس جائز محنت کرو لیکن پریشان نہ ہو. یوں کہو کہ الحمدللہ سب کچھ بہت، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جو خدا نے دیے اس پر کیا کرو؟ شکر. ان قناعت. گفت چشمے تنگ دنیا دار را. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری پیاری باتیں کرتا ہے. گفت چشمے آخری عمر میں 30 سال پھر صوفی رہے. 120 سال عمر اللہ نے دی، تو آخری 30 سال پھر تصوف میں رہے. تو فرماتے گفت چشمے تنگ دنیا دار را یا قناعت پر کو نہ دیا خاک گو. فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ سے پوچھا تو اس نے جواب میں کہا کہ دنیا دار کے اس تنگ نظر کو، ان تنگ آنکھوں کو یا تو صبر ہی پور کر سکتا ہے یا قبر کی مٹھی پور کر سکتا ہے. جب صبر کر لیتا ہے کہ بس الحمدللہ بہت کچھ ہے، یا قناعت پر کنت یا خاک گول. تم خاک گور سے پہلے قناعت سے اگر کام لیں گے کہ توڑے پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اور جب آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بڑھائیں گے. اللہ نے وعدہ دیا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ. حقیقت یہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کی توفیق. ہاں تو دو باتیں، رزق میں قدر کفایت پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر تنگی ہے اللہ سے فراخی مانگو کہ اللہ غیر کے خزانوں سے دے دی، اور تعلق مع اللہ کو استوار کرو. کیسے استوار ہوگا؟ کثرت سے ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو. ذکر جتنا زیادہ کرو گے، اللہ اللہ کرو گے تو اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا. جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو پھر قناعت کی بھی نصیب ہوگی، پھر کیا عبادت کی توفیق بھی نصیب ہوگی جب ایک ایک کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب. مراقبہ کرے، آنکھیں چپا کر دل پر توجہ ڈالے اور یہ سوچے کہ میرے دل پر خدا کی طرف سے فیض آ رہا ہے. میرا دل بطور شکریہ کہہ رہے اللہ اللہ.
لا الہ الا اللہ آمین الحمدللہ حمد الشاکرین والصلاۃ والسلام۔ یا اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما، یا اللہ تم پوری امت مسلمہ کی حالت ذات پر طرف کرو، یا اللہ مجاہدین کی حفاظت مستقل فرما، یا اللہ ہمیں تقوی اور طہارت سے مزین فرما، اور یا اللہ یا ہمارے دلوں کو اپنی معرفت سے منور فرما، اپنی معرفت سے منور فرما، اپنی معرفت سے منور فرما، ذکر و فکر کی زندگی نصیب فرما، یا اللہ ہماری پوری زندگی کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، یا اللہ تمام نیک عزائم میں، تمام نیک منصوبوں میں، تمام نیک ارادوں میں یا اللہ کامیابی عطا فرما، کامیابی عطا فرما، کامیابی عطا فرما، اور قدم قدم پر حفاظت و نصرت اور رہنمائی فرما، قدم قدم پر حفاظت و نصرت اور رہنمائی فرما۔ یا اللہ جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ ان کے دلوں کے مرادوں کو شریعت کے مطابق پورا فرما، یا اللہ مرید ہیں یا شاگرد ہیں یا احباب ہیں جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ ان کے دلوں کے مرادوں کو پورا فرما، یا اللہ تمام مریضوں کو شفا نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو شفا نصیب فرما، اور ہمارے پیارے حاجی صاحب جو ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن کر چکے ہیں یا اللہ ان کو کامیاب بنا اور اپنے قدموں پر یہاں اس مجلس میں یا اللہ شرکت کی توفیق عطا فرما، صحت و سلامتی سے نواز دے، اور تمام بیماروں کو یا اللہ صحت نصیب فرما، اور یا اللہ تمام بیماروں کو صحت نصیب فرما، تمام بیماروں کو صحت نصیب فرما، یا اللہ ہمارے دعاؤں کو انتہائی قبول فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، واجعلنا للمتقین اماما، واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ نیک دیندار پرہیزگار حکمران عطا فرما، یا اللہ نیک دیندار پرہیزگار حکمران عطا فرما، اور یا اللہ جلد از جلد عطا فرما۔ یا اللہ بڑے امت بہت پریشان ہے، اور پاکستانی بھائی سب پریشان ہے، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اور نیک دیندار نعم البدل عطا فرما، نعم البدل حکمران عطا فرما، نعم البدل عطا حکمران عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔